قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ مقصد جب تک ہم پورا نہیں کریں گے ہم بھی دنیا کے لیے یوز لیس ہو جائیں گے، اور آج ہم یوز لیس ہو چکے ہیں۔ ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا کر کے بیٹھا ہے، اس کی زندگی میں کہیں اللہ کی توحید نہیں ہے، اس کی زندگی میں کہیں اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں پانچوں ٹائم کی نماز تو بڑی دور کی بات ہے، ہفتے میں ایک جمعہ کی نماز ہوتی ہے، بڑے گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں، پانچوں ٹائم کی نماز جو پابندی سے نہیں پڑھتے وہ بھی کوشش کرتے ہیں چلو بھائی ہم جمعہ کی نماز میں حاضر ہیں۔ کتنے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے ان کو جمعہ کے دن بھی مسجد میں آنے کی توفیق، رمضان کے 30 روزے رکھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں ایک بار اس کی زبان پر اللہ کا نام نہیں ہے۔ کتنا بڑا نمک حرام ہے وہ، کتنا بڑا بے غیرت ہے وہ، اس کی سانسیں چلانے والا اللہ، اس کو آکسیجن دینے والا اللہ، اس کو کھلانے والا اللہ، اس کو زمین پر چلانے والا اللہ، اس کے دل کی ایک دھڑکن کا مالک اللہ، اور وہ انسان ایک بار بھی اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو میرے بھائی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں گھوڑے کی قسم کھا کر کے فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اے میرے بندو ذرا گھوڑے کو دیکھو، گھوڑے کو اس کا مالک تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا چنا کھلاتا ہے، تھوڑا سا جو کھلا دیتا ہے، گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، گھوڑا اپنے مالک کے اشارے پر جنگ کے میدان میں جاتا ہے اور مالک کو اپنی پیٹھ سے اترنے نہیں دیتا ہے، جنگ کے میدان میں گھوڑا جا کر کے اپنی جان دے دیتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اے میرے بندو ذرا ان گھوڑوں کو دیکھو جو دوڑ دوڑ کر کے ہانپنے لگتے ہیں، جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، جو دشمن کی فوج پہ جا کے حملہ کر دیتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اے انسان تو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، تو گھوڑے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، تو جانور سے بھی زیادہ گیا۔ انسان آج اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، اور اتنا ہی نہیں اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، یہ تو جرم تھا ہی، اور اس جرم پر جرم یہ ہے، اور کریلے پر نیم چڑھا یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا۔ کتنے نوجوان ہیں غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ جا کے پیشانی کو جھکا رہے ہیں۔ ابھی میں بنارس سے جب آپ کے علاقے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں بستی سے جب میں گزرا تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ سواری پر چند عورتیں، برقع نشین عورتیں بیٹھی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں نے ڈرم دیکھا، ڈرم میں پانی تھا۔ میں سمجھ گیا ایک کچوچا شریف کا پانی ہے، مزار کا دھون ہے، مزار کا وہ دھلنے والا جو پانی ہوتا ہے اسے بابرکت سمجھ کر کے آج کتنی مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں لاتی ہیں، وہ غلیظ پانی، وہ گندا پانی اسے بابرکت اور متبرک سمجھ کر کے لاتی ہیں، اور مریضوں کو پلاتی ہیں، بیماروں کو پلاتی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ مزار کا دھلا ہوا یہ پانی یہ شفا پہنچاتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج امت کے کتنے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں، کتنے نوجوان مرد اور عورت ان مزاروں پہ جا کر، ان درگاہوں پہ جا کر اپنے ایمان اور عقیدے کو لٹوا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے گلوں میں تعویذ پہن کر، اپنے گلے میں گنڈا اور دھاگا پہن کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک یہ دھاگا ہم پہنے ہیں، یہ تعویذ ہم پہنے ہیں، ہم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی، ہم پر پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اب کیا معاملہ ہے؟ ہماری سب سے بڑی جو دولت ہے وہ توحید کی دولت، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اور آج ہمارے کتنے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس ایمان کی دولت کو بھی بڑی آسانی سے برباد کر دیتے ہیں۔ دعا کوئی مزاروں پر جا کر کے سجدے کر رہا ہے، کوئی پیروں کے آگے جا کر کے جھک رہا ہے،
کوئی غیر مسلم باباؤں کے آگے، گروؤں کے آگے جا کر کے عقیدت سے سر جھکا رہا ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو پیار اور محبت کے نام پر کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس دولت کی حفاظت کرو۔ اللہ قرآن میں ہم سے کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت، تم مرو تو توحید کی حالت میں مرو، مرتے دم تک توحید کی حفاظت کرو، اسلام کی حفاظت کرو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں آپ کے پاس دھن دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، گھر زمین جائیداد نہیں ہے، یہ اتنے بڑے افسوس کی بات نہیں ہے، لیکن دنیا سے اگر ایمان کے بغیر چلے گئے، توحید کے بغیر چلے گئے، اس سے بڑا کوئی گھاٹا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اے میرے بندو جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے، وہ قیامت کے دن اگر زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے۔ میرے نوجوانوں، یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اس زندگی کو برباد کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے، اس زندگی کو برباد کرنے کی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اے میرے بندو اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔